الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين۔ سورہ نساء جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک مدنی صورت ہے، اور سورہ نساء اور اس کے بعد ایک سورہ مائدہ، یہ دونوں جو ہیں وہ جوڑے کی شکل میں آیا کرتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تھی۔ اس طریقے سے اب سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے وہ ایک جوڑے کی صورت میں آتی ہے، یعنی کہ ان دونوں کے جو ٹاپکس ہیں وہ سیم ہوا کرتے ہیں۔ سورہ نساء اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں، نساء جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور نساء عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر پوری کی پوری ایک صورت نازل فرما دی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز ہر چیز واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم بلا تاخیر اس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا، اچھا آپ لوگوں گزارش ہوگی کہ اسکرین آج شو نہیں ہو رہی ہے، تو اگر قرآن شریف آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو اپنے سامنے آپ لوگ کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا کہ جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اب یہ قرآن مجید، ابھی یہ سورہ نساء کی ایک ہی آیت چل رہی ہے، اور ابھی ایک ہی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسٹارٹنگ کے اندر بھی آیا یا ایھا الناس اتقوا، کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اسی طریقے سے اب آگے بھی آ رہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مطلب ایک ہی آیت کے اندر دو دو بار اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کس اللہ کا کہ جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو فقیر بھی جب مانگا کرتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے مانگتا ہے کہ مجھے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اسی طریقے سے جب آپس میں کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، بھائی اللہ کا نام مانو یار، ختم کرو، اللہ کا واسطہ ہے، ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم واسطہ دیا کرتے ہو، کیونکہ اگر تم اس اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ اس قسم کے جھگڑے ہوں اور تمہیں اس قسم کے واسطے دینے پڑیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اس آیت، یہ جو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، ان کو تقوی کی روح کہا جاتا ہے، یعنی اس میں تقوی بیان کیا گیا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ اس سے پہلے جب سورہ آل عمران کا جب ہم ایک آیت کا ترجمہ دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ کبھی تم کسی جھاڑیوں والی جگہ سے گزرے ہو، حضرت عمر نے فرمایا ہاں ایک دفعہ میں گزرا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسے گزرے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کے وہاں سے گزرا ہوں، تو ان صحابی نے کہا کہ یہی ہے تقوی۔ تو ان آیات کو تقوی کی روح کہا جاتا ہے۔ اگر ہمیں ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل جو ہے وہ اس کی نگاہوں میں، ہم اگر ایک دو چار دیواری کے اندر بند بھی ہیں تو ایک نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر یہ تصور ہمارے دماغ میں رہتا ہے تو یہ اصل تقوی ہے اور یہی اصل نیکی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر بھی یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالهم، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ ہوا کچھ یوں کرتا تھا کہ جب یتیم ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کی کفالت میں آ جایا کرتے تھے، تو جن لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ اپنا اچھا مال، معاف کیجیے گا، اپنا برا مال ان کے اچھے مال سے تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک یتیم آیا، اس کے مال کے اندر ایک صوفہ بھی تھا، آج کے حساب سے بات کر لیتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، اپنا صوفہ
جو خراب پرانا سا تھا وہ اس کے مال میں ڈال دیا اور اس کا اچھا سا تھا وہ اپنے پاس رکھ دیا. اس چیز سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع فرما رہے ہیں ولا تتبدلوا، اور نہ بدلو اپنے سامان کو ان کے اچھے مال سے، ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو انہیں تم اپنے نکاح میں نہ لایا کرو. یہاں پہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب کوئی یتیم لڑکیاں یا یتیم بچیاں کسی کی کفالت میں آ جایا کرتی تھیں تو وہ لوگ ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جب یتیم لڑکے ہوا کرتے تھے تو وہ ایک عمر تک پہنچ کے اپنے حساب سے زندگی گزارتے تھے، لیکن جو یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان سے یا تو اپنے نکاح میں لے لیا کرتے تھے کہ جی اب ان کا تو کوئی کفالت کرنے والا بھی نہیں ہے، پوچھ گچھ کرنے والا بھی نہیں ہے، اب ان کو اپنے نکاح میں لے لو، ہم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے حقوق پورے کرنا ہے ہی نہیں کرنا ہے. تو یہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انہیں اپنے نکاح میں نہ لیا کرو اگر تمہیں پتا ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، بلکہ من النساء مثنى وثلاث ورباع، نکاح کر لیا کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، دو دو تین تین چار چار تک. اس آیت کے اندر یہ وہ آیت ہے کہ جہاں پر ایک نکاح کی جو ہے وہ حدود مقرر کر دی گئی ہے کہ نکاح کر لیا کرو دو دو تین تین اور چار چار، چار پہ یعنی روک دیا گیا ہے. لیکن آگے آیت میں کیا آ رہا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان اللہ تعدل، اعتدال نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی پر بس کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہارے پاس ملک یمین میں ہوں. یعنی یہ وہ تذکرہ ہے کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کی اور کفار کی تو جو باندیاں بنائی جاتی تھیں ان کے یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے. اب آج کل یہ والا جو حکم ہے فی الحال یہ منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ اب وہ والی جنگیں نہیں رہی ہیں. ہاں اگر آئندہ کبھی یہ نظام دوبارہ سے رائج ہوتا ہے اور دوبارہ ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو پھر یہ حکم جو ہے وہ دوبارہ لاحق ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ عورتیں تو جنگوں میں گرفتار ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں تو ان میں کوئی یہ محدود نہیں ہے کہ دو دو تین تین چار چار، وہ تمہارے پاس جتنی بھی ہوں. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک پڑو. یعنی کہ ایک شوہر ہے، اس کی فار ایگزامپل چار بیویاں ہیں، تو وہ ایک ہی بیوی کے پاس جو ہے وہ زیادہ دن گزارتا ہے، ایک ہی بیوی کو زیادہ حقوق دیتا ہے، تو اس کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ دوسری جو ہے وہ پھر تو معلق ہو کر رہ گئی ہے، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے کہ وہ کوئی اور نکاح کر سکے. تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر تم اعتدال نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پہ بس کرو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. یہ وہ کام ہے جو اسلام دے رہا ہے عورتوں کو کہ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. فَإِن بِتْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنی خود رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو فَخُذُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، تو تم اس کو کھاؤ مزے سے خوشگواری کے ساتھ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اچھا یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر وہ خود اپنی رضامندی سے چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ جبر کر کے چھوڑوا رہے ہیں کہ جی معاف کروا لو. قرآن شریف حکم دے رہا ہے اگر عورتیں خود اپنی مرضی سے کہہ دیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے تو پھر تم جو ہے وہ مزے سے اپنے پاس رکھو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت پکڑا دو نا سمجھو کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی کہ بہت سے ناسمجھ لوگ ہوا کرتے ہیں، جیسے کچھ بچے ہیں، اب 10 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، وہ یتیم ہو گیا ہے، تب اسے تو نہیں پتا کہ وہ کیسے اپنی جو ہے وہ زندگی گزارے گا. اگر اس کو آپ نے سارا کا سارا جو مال اس کو ملا ہے اپنے والدین سے دے دیا تو وہ تو ایسے ہی اڑا دے گا. تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو نہ پکڑا دینا جو ناسمجھ ہیں، بلکہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان میں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں. یعنی اگر وہ یتیم ہے اور تمہارے پاس آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارے کوئی نوکر ہیں یا کوئی تم نے ان کو غلام بنا لیا ہے، بلکہ وہ یتیم ہے، ان کے اچھے انداز میں بات کیا کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو، حتیٰ
حتیٰ کہ اذا بلغ النکاح، کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، یعنی اب تم دیکھو کہ جی یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو مجھے واپس کرنا پڑے گا، تو اس سے پہلے پہلے ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاؤ کہ یہ بڑے ہوں تو انہیں بولیں کہ جی تمہارا پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے. یعنی کہ یتیم کا ولی اگر خود غنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کے پاس کشاکش ہے، تو جو یتیم کا مال ہے وہ یتیم پر ہی خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے. لیکن ومن کانا فقیرن، اگر کوئی جو ولی ہے وہی محتاج ہے، وہی فقیر ہے، تو کل بالمعروف، تو وہ اس کو کھا لے دستور کے مطابق. یعنی اگر کوئی خود تنگ دست ہے، خود محتاج ہے، خود یتیم ہے، خود یتیم کی نگہداشت کر رہا ہے، وہ یتیم اس میں آ گیا ہے اور خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو ایک دستور مقرر کر دیا گیا، اور وہ خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے اگر وہ یتیم یا مسکین ہے. یعنی کہ یہ اسلام نے ایسے احکام دیے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، اگر تم غنی ہو تو تم نہیں کھاؤ، لیکن اگر تم محتاج ہو تو تم یتیم کے مال میں سے بھی کھا سکتے ہو. تو یہ ہے اسلام. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اسی میں سے جو ترکہ ہے والدین کا اور رشتہ داروں کا. یہاں پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں تھا. یہ وہ مقام آ گیا کہ یہاں پر عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، اور اس سے قبل جو ہے اہل عرب کے اندر بھی یہی تھا کہ عورتوں کا کوئی حق وراثت نہیں ہوا کرتا تھا. آج اگر ہم دیکھیں ہندو برادری جو ہوتی ہے خاص طور پر، ان کے وراثت کا عورت کے لیے کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک جہیز کی رسم جو ہے وہ نکالی ہوئی ہے کہ یہ جھاڑ پوچھ ہے جو بیٹی جا رہی ہے، تو بس اسے جہیز میں فلانا 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 چیزیں دے دو اور اس کو بس رخصت کر دو کہ اس کی وراثت نہیں دی. اور ہم مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس جہیز کو لے لیا، حالانکہ ہمارے یہاں تو وراثت میں حصہ ہے عورت کا. تو یہ ہے وہ احکام جو ہم شریعت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. یعنی شریعت کا حکم تو نہیں ہے کہ جہیز دو اور فلانا کرو. اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، ابھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر، کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہیں وہی تو کافر ہیں. پھر دوبارہ فرمایا اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہیں وہی تو ظالم ہے. پھر دوبارہ فرمایا اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہیں وہی تو فاسق ہیں. اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے کرنا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صرف حکمران کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ حکمران اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے اندر دیکھیں ہم کون کون سے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ اس میں سے ہے جو ترکہ ان کا چھوڑا ہو ان کے والدین نے یا ان کے رشتہ داروں نے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ترکہ ہے والدین کا اور رشتہ داروں کا. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مرد کا بھی اس میں حصہ ہے اور عورت کا بھی اس میں حصہ ہے. نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. پاس پہ غور کیجیے، فرض کیا گیا. آج ہمارے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے تو ایسے بھی کیسز نظروں سے گزرتے ہیں کبھی کبھی کہ جی وہ والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اب بیٹی کو تو وراثت مل گئی ہے، بیٹا دروازہ ہو گیا. اور ایسے تو بھرے ہی پڑے ہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ لے کے بیٹھ گئے اور بیٹیاں جو ہیں وہ دربدر ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. اور فرض میں اگر آپ کوتاہی کریں گے تو پھر تو آپ اپنے انجام کے لیے تیار رہیے.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج، یعنی جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار، کچھ یتیم اور کچھ محتاج بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ بالکل محتاج ہیں، تو ان کے احساس سے محرومیت کا بھی جو مداوع کر سکتے ہیں آپ وہ کیجئے، یعنی اس وقت اگر وہ آ گئے تو آپ ان کو بھی دیجئے اس مال میں سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے یعنی کوئی یتیم بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی سچی بات کریں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی کہ اندر کی آگ تو وہ خود اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور وہ خود بھی سموچے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ احکام ہے، یہاں پر یہ رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، سورۃ النساء کا پہلا رکوع۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر عورتوں کا تذکرہ بھی آیا، اور ابھی پوری جو سورۃ ہے سورۃ النساء اس میں عورتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ آئے گا، نکاح کا تذکرہ بھی آیا، یتیموں کا تذکرہ بھی آیا، اور آخر میں وراثت کی تقسیم کا تبصرہ بھی آیا، اور یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں کہ جن کے بعد آج ہمارا معاشرہ عمل درآمد کر ہی نہیں رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت آج کا غالباً ختم ہو گیا ہے، ہم یہاں پر اپنے اس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ حدیث کے سیشن جو ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، احسن بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر فہیم صاحب، اذہان بھائی، اور پھر میں ایک حدیث بیان کر دوں گا۔ تو احسن بھائی آپ کی حدیث بیان کر دیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔ میں آج ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا ہی مل جائے، سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو کے اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت کو وہاں دیکھتا ہوگا۔ تو یہ شہادت کا مقام ہے جو اس کو، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کو حاصل ہو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ فہیم صاحب آپ حدیث جی السلام علیکم۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیت کی ایک صورت ہے، اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، وہ سورہ ملک ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں بھی ہے، یعنی کہ سورہ ملک جو ہے کے بارے میں بتایا کیا بتائی جا رہی ہے اس میں، جو متن سوانی کی پہلی صورت ہے۔ جی صحیح، جزاک اللہ۔ جی اذہان بھائی۔ بندے کو حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار یعنی دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ ماشاء اللہ، بالکل، جزاک اللہ۔ اب میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ہمیں فرمایا کہ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے۔ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے، ویسے تو تمام نماز فرض ہیں، تمام نماز پڑھنی ہے، اور نماز چھوٹے گی بہرحال ہم مجرم ہوں گے اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو لیکن
فرما رہے ہیں کہ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ اور عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بارے میں بہت سی روایات مزید بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نمازی بنائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہدایت کے راستے پر ہمیں چلاتا رکھے یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے، آمین۔ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔